نسائی کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس دروازے سے جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ ابھی کون آئے گا یہاں سے، تو کہا کہ ایک عام صحابی تشریف لائے اور آ کے بیٹھ گئے۔ اگلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اب جو دروازے سے جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن دیکھا پھر وہی صحابی تشریف لائے۔ تیسرے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ ابھی دروازے سے جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن دیکھا وہی صحابی پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دروازے سے داخل ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ آخر ان کا عمل کیا ہے۔ ہم میں سے تو بہت سے لوگ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، یہ کون ہے، ان کا عمل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈیلی ان کے آنے سے پہلے کہتے ہیں کہ ابھی داخل ہونے والا شخص جنتی ہے، ابھی داخل ہونے والا، یہ ہے کون، کرتے عمل کیا ہے ان کا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے اندر اس چیز کا بڑا جذبہ تھا کہ جب ان کو پتہ چلتا تھا نا کہ یار یہ آدمی جنتی ہے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یار ہم کیسے جنت میں جائیں گے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، یہ صحابہ نے ہم کو سکھایا ہے۔ ظاہر جنتی ہونے کا مطلب اللہ والا ہے نا، جنتی ہونے کا مطلب نیک ہے، جنتی ہونے کا مطلب ولی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے جبھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو کہا کہ میرے اپنے والد کے ساتھ کوئی ان بن ہو گئی ہے اور میں نے قسم کھائی تھی کہ میں 3 دن تک گھر نہیں جاؤں گا، لہٰذا میں 3 دن آپ کے پاس رہوں گا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ مجھے پتہ چلے کہ اس کا عمل کیا ہے، یہ کرتے کیا ہے، میں اس کے ساتھ گھر میں رہوں گا، مجھے اس کی جو ذاتی پرائیویٹ لائف ہے اس کا پتہ چلے گا تو میں بھی وہ عمل کروں۔ وہ کہتے ہیں میری کوئی لڑائی اس وقت نہیں ہوئی تھی، بہت پہلے کی بات تھی، وہ بات میں نے وہاں نقل کی کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور مجھے اجازت بھی مل جائے۔ ابھی بولا تازہ میری اپنے والد کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں نے ان کو یہ کہا کہ میری اپنے والد کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اور میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں 3 دن تک گھر نہیں جاؤں گا، لہٰذا میں 3 دن آپ کے ساتھ رہوں گا۔ انہوں نے کہا رہے ہیں بالکل، آپ میرے مہمان ہیں۔ کہتے ہیں میں گیا، ہم نے کھانا وغیرہ کھایا، کھانا کھا کے وہ سو گئے۔ بولا میں تو سوچ رہا تھا یہ ابھی اٹھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے ساری رات، صبح ہوگی یہ سحری کر کے روزہ رکھیں گے، کوئی مجھے ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ بولا فجر کی اذان سے کوئی تھوڑی دیر پہلے اٹھے، 2-4 رکعت نماز پڑھی، نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھ کے نکل گئے گھر سے۔ بولا اتنا میں نے دیکھا کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، نیند میں جب کروٹ بدلتے تھے تو جیسے انسان لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، تو کہا میں سمجھا شاید یہی ان کا عمل ہوگا، اور تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ کہا اگلے دن پھر رات ہوئی، پھر میں نے ان کے ساتھ رات گزاری، پھر یہی صورتحال، تیسرے دن پھر یہی صورتحال، مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کو میں فالو کروں تاکہ میں بھی جنتی بن جاؤں۔ تو کہتے ہیں تیسرے دن جب 3 دن مکمل ہو گئے، میں نے ان کو کہا کہ میرے اپنے والد کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں جو آپ کے پاس آیا تھا اس لیے آیا تھا کہ حضور نے 3 دن مسلسل آپ کے بارے میں کہا ہے کہ آپ جنتی ہیں، میں وہ عمل دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کرتے کیا ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو یہی کرتا ہوں جو آپ نے دیکھا ہے، اور تو میرا کوئی عمل نہیں ہے، میں ایک عام سا مسلمان ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اپنی زندگی گزارتا ہوں، اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، میں روانہ ہو گیا کہ میں چلتا ہوں۔ کہا جب میں جانے لگا انہوں نے مجھے آواز دی، اور جب آواز دی تو کہا ایک چیز ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ شاید یہ چیز ہو۔ انہوں نے کہا لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا علی خیر اعطاہ اللہ۔ ایک چیز ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا ہوں، جب سوتا ہوں رات کو اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں، اور اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے اس پہ حسد نہیں کرتا کہ اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے اللہ کی مرضی، اللہ جس کو جو دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے ان کو کہا ہذہ الذی بلغت بک، یہ وہ چیز ہے جس نے تجھے اس مرتبے پر پہنچایا ہے، وہذہ الذی لا نطیقھا، اور یہی وہ عمل ہے جو ہم نہیں کر سکتے، جو ہمارے بس سے باہر ہے، کہ تمہارے اس عمل نے تمہیں جنت میں پہنچایا ہے۔ اب یہ کیا
دل کا عمل ہے نا، ایک دل کا ایک تصور ہے عمل، کہ آپ دل میں یہ تصور کر لیں. میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا حق معاف کریں، اسلام آپ کو یہ کہتا ہے اپنا حق لیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ دل میں کینہ نہ رکھیں. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت انس نے حضور کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال حضور کے خادم رہے حضرت انس کو حضور اپنا بیٹا کہتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرت انس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل. اگر تم میں اس بات کی طاقت ہو کہ تمہاری صبح اور تمہاری شام اس حالت میں ہو کہ تمہارے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو یہ کام ضرور کرنا. اور آگے فرمایا وذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے. اور آگے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نصیحت، یہ ہم سب کو نصیحت ہے. اگر ہم ان دونوں چیزوں میں بیلنس کرنا سیکھ لیں نا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کی ایک نشانی ذکر کی ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں سے حسد کینہ لوگوں کا ہٹا دیں گے، وہ ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں گے. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ یہ چیز سوائے اللہ کے خوف کے کسی اور چیز سے نہیں ختم ہو سکتی. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی پولیس، دنیا کی کوئی فورس آپ کے دل سے کینہ ختم نہیں کر سکتی جب تک آپ خود فیصلہ نہ کریں کہ میں نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے. حکومت کو کیا پتا آپ کے دل میں کیا ہے، فوج کو کیا پتا آپ کے دل میں کیا ہے، پولیس کو کیا پتا آپ کے دل میں کیا ہے. حکمرانوں کی حکومت دلوں پر نہیں ہوتی، حکمرانوں کی حکومت جسموں پر ہوتی ہے. دل پر حکومت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یا اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے نیک بندے ہوں. تو ہم نے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی لیلۃ القدر میں ایسے انسان کی بخشش نہیں کرتے جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو. شب برات میں ایسے انسان کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو. اگر ہم بہت زیادہ نیک اعمال نہیں کر سکتے، بہت زیادہ تہجد نہیں پڑھ سکتے، بہت زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے، بہت زیادہ صدقات نہیں دے سکتے، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے کہ آپ اپنے دل میں یہ بات کہہ دیں کہ یار بس آئندہ کے بعد میں کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھوں گا. ہاں میرا کسی نے حق دبایا ہے وہ حق میں لوں گا. شریعت آپ کو یہ نہیں کہتی کہ اگر آپ حق لینے کا سوچیں تو یہ بھی کینہ ہے، یہ کینہ نہیں ہے، یہ تو آپ کا حق ہے کہ بھئی میں نے اپنا حق لینا ہے. لیکن حق لینے کے ساتھ ساتھ یہ جیسے ایک سمجھے ایک باریک دیوار ہے کہ اگر آپ اس طرف تک ہیں، اپنے حق لینے کی حد تک ہیں تو آپ بالکل جائز ہیں، اور ذرا سا آپ نے بارڈر کراس کیا تو آپ کینے اور بغض اور حسد کی حدود میں داخل ہو جائیں گے جو کبیرہ گناہ ہے. ہم اگر اپنے معاشرے کو بنانا چاہتے ہیں نا، ہماری گھر کی زندگی ہے، آپس میں بھائیوں کا مسئلہ ہے، کزن کا مسئلہ ہے، چچا بھتیجے کا مسئلہ ہے، رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، پڑوسیوں کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، ان سب کا یہی ایک حل ہے. اپنے دل کو اللہ کی رضا کے لیے سب مسلمانوں کے لیے صاف کر کے سوئیں. اپنے دل سے ہمیشہ دوسروں کا کینہ، بغض، حسد نکال کے سوئیں. اعلیٰ ظرفی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اعلیٰ ظرف انسان دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. ہم حضور کی مثالیں دیتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے جاتے تھے تو آپ دعائیں دیتے تھے. تو یہ صرف واقعات تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک بڑھیا بددعا دیتی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بوجھ اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں. یہ تو فالو کرنے کے لیے، ان کی پیروی کرنے کے لیے کہ ہم ان جیسے بنیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تنگ دل انسان کہ جو بات بات پہ کسی کے لیے کینہ رکھتا ہو، دل میں بغض رکھتا ہو، ایسا انسان دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں نا، ہم انگریزوں کی اگر تاریخ آپ پڑھیں، یہودیوں کی تاریخ پڑھیں
وہ 100 سال کے منصوبے بناتے ہیں کہ 100 سال کا یہ منصوبہ ہے، 100 سال بعد جا کے اس کا رزلٹ نکلے گا. وہ خود مر جاتا ہے بیچ میں، اس کے مرنے کے بعد، اس کے بچوں کے مرنے کے بعد اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 100 سال جب وہ ایک پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یار بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو میری اس پلاننگ کے مخالف ہوں گی، جو مجھے ہٹ کریں گی، جو مجھے تکلیف پہنچائیں گی. لیکن وہ ایک بڑے کاز کے لیے، ایک بڑے مشن کے لیے وہ کہتا ہے یار جو کچھ بھی ہوتا ہے میں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے. 100 سال بعد اس کا یہ رزلٹ ظاہر ہونا چاہیے. خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو 100 سال کا منصوبہ، 100 سال کا معاہدہ کر کے گئے ترکی کے ساتھ کہ 100 سال تک یہاں آپ اسلامی نظام نافذ نہیں کر سکتے. 1923 سے لے کر 2023، یہ ابھی 2023 میں جا کے ان کا وہ 100 سال کا معاہدہ پورا ہو رہا ہے کہ 100 سال تک آپ ترکی کے اندر اسلامی نظام کی بات نہیں کریں گے، یہ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں تب ہم ترکی چھوڑ کر جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جن لوگوں نے وہ معاہدہ کیا تھا وہ آج زندہ ہیں؟ لیکن ان کا ایک منصوبہ تھا، ایک پلاننگ تھی، ایک کاز تھا کہ یار 100 سال بعد ہمیں اس کا پتہ، ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں میں دوبارہ تحریک پیدا ہوگی، مسلمانوں میں ایمان ہے، جذبہ جہاد ہے، کبھی نہ کبھی وہ بیدار ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے ترکی کو رجب طیب اردوغان کی شکل میں صدر دیا. دنیا جانتی ہے وہ مسلمانوں کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے اس وقت. اس نے 100 سال پہلے اردوغان کے بارے میں سوچا تھا کہ یار 100 سال بعد کوئی ترکی میں ایسا مسلمان حکمران نہیں آ جائے جو یہاں اسلامی نظام نافذ کر دے. 100 سال پہلے معاہدہ کر کے گیا ہے کہ اسلامی نظام نافذ نہیں کرنا. جو بڑے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے. جن کا کاز بڑا ہو، جن کا مشن بڑا ہو، جن کا مقصد بڑا ہو، وہ اپنے اس مشن، اس کاز کے لیے بہت بڑی بڑی چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں. اور اگر انسان اسی میں الجھا رہے کہ یار آج میری بیوی کے ساتھ لڑائی ہے، آج میری بھائی کے ساتھ لڑائی ہے، آج میری چچا کے ساتھ لڑائی ہے، آج میری ماموں کے ساتھ لڑائی ہے، آج میری پڑوسی کے ساتھ لڑائی ہے، وہ سوسائٹی کو کیا دے گا؟ وہ معاشرے کو کیا دے گا؟ وہ دنیا کو کیا پازیٹو میسج، کیا پازیٹو پیغام دے گا؟ ایک مسلمان ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.